وبرکاتہ حامدہ و مصلین اما بعد گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں کا اپنا قانون نافذ ہوا۔ اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کے ہر شق پر کھلی بحث ہوئی، پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر جلسے میں تمام ارکان نے اس نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ البتہ مولانا حسرت موہانی نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا، یہ دستور برطانوی دستور ہی کا اجرا اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا، اور اسی طرح ہر سال 26 جنوری جشن جمہوریت یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگار دن بن گیا۔ لیکن بہار اور جشن کا یہ دن 1-2 انگلیاں کٹا کر نہیں، 1-2 سال احتجاج کر کے نہیں، اگر آپ 1857 سے تاریخ کا حساب کریں تو 1947 تک 90 سال ہوتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال سے انگریزوں نے عروج پایا، مگر انگریزوں کا پہلا جہاز 1601 میں ہی دور جہانگیری میں ہی آ چکا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان جنت نشان سے انگریزوں کا انخلا 1947 یعنی 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک لمبی داستان لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لت پت ہے۔ آزادی وطن سے سرشار، سر پر کفن باندھے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان صفے اول میں تھے، اور بہار اور جشن کا یہ دن یوں ہی نہیں آیا۔ ہندوستان میں سیکولر نظام لانے میں انگریزوں کا تسلط ختم کرنے کی جدوجہد بڑی طویل ہے۔ آزادی کا یہ سفر آسان نہیں تھا، داستانی حریت بڑی دلدوز ہے۔ میں مختصراً احاطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ انگلستان کے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، اور 1601 میں ان کا پہلا جہاز ہندوستان آیا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے تجارت کی آڑ میں فوجیوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، یعنی ہتھیار کی سامان کی جگہ پر ہتھیار اور ملازم کی جگہ پر فوجیوں کی آمد۔ لیکن مرکز میں مغلیہ سلطنت اس قدر مضبوط تھی کہ انگریزوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ جہانگیر کے دوسرے لڑکے اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہونے لگی۔ مغلیہ سلطنت کا سکہ کمزور ہوتے ہی طوائف الملوکی کا دور آیا۔ عاطر اور عیار اور شاطر انگریزوں نے پورے ملک پر قبضے کا پلان بنا لیا اور آزاد ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنے کے منصوبے تیار کرنے لگے۔ ان کے منصوبے اور عزائم کو بھانپ کر سب سے پہلے میدان پلاسی میں جس مرد مجاہد نے انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور 1757 میں جام شہادت نوش کی، وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھے۔ پھر 1799 میں سرنگا پٹنم میں انگریزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شیر میسور سلطان ٹیپو نے ملک پر اپنی جان قربان کر دی۔ ایسے پرفتن اور خطرناک حالات میں
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لڑکے شاہ عبدالعزیز نے پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، یعنی اب ملک غلام ہو چکا ہے، ہر ہندوستانی پر انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہے، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقی سے، کنجش کے فرمایا کو شاہی سے لڑا دو۔ ان کے فتوے کی روشنی میں علماء کرام کھڑے ہوئے، سید احمد شہید کھڑے ہوئے، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ آگے بڑھے اور پورے ملک کا دورہ کر کے ہر طرف آزادی کی آگ لگا دی۔ 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑی پر لڑ کر جام شہادت نوش کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں انگریزوں کے خلاف ماحول بننے لگا، انگریزوں کے مظالم کہیں ڈھکے چھپے نہ تھے۔ 1857 میں پھر 34 علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا، جس سے معرکہ کارزار پھر گرم ہو گیا۔ ایک ہندو مورخ کی شہادت ہے کہ اندازے کے مطابق 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی۔ ایڈورڈ ٹائمز کی شہادت ہے کہ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ ابھی تک گاندھی جی اور کانگریس کا وجود نہیں، کیونکہ گاندھی جی 1869 میں پیدا ہوئے تھے۔ 30 مئی 1866 کو دیوبند میں بچے کچے اکابرین اور مجاہدین نے مل کر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہوا۔ 1878 میں اسی درسگاہ کے ایک فرزند مولانا محمود الحسن دیوبندی، جو آگے چل کر شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوئے، مسلسل درد سر بنے رہے۔ اس کے بعد ثمرۃ الترتیب کے نام سے ایک تنظیم بنائی گئی، جس کا مقصد انقلابی مجاہدین تیار کرنا تھا۔ 1835 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد لوک مانیہ بال گنگادھر تلک نے سوراج ہمارا پیدائشی حق ہے کا نعرہ بلند کیا۔ 1909 میں جمعیت الانصار کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی، جس کے پہلے ناظم مولانا عبید اللہ سندھی منتخب ہوئے۔ 1911 اور یا 12 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ سے الہلال اخبار کے ذریعے آزادی کی سور پھونکی۔ 1915 میں تحریک ریشمی رومال چلی۔ 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کی تحریک چلی۔ 1919 میں دہلی کے ایک اجلاس میں جمعیت علماء ہند کی تشکیل ہوئی، اور جس کے صدر مفتی کفایت اللہ صاحب منتخب ہوئے۔ 1919 میں ہی جمعیت علماء ہند کے ایک جلسے میں انگریزوں کی فائرنگ سے انگنت ہندو مسلم کا خون بہا۔ 1920 میں شیخ الہند نے ترک موالات کا فتویٰ جاری کیا، جس کو ابو المحاسن سید محمد سجاد بہاری نے مرتب کر کے جمعیت کی طرف سے شائع کیا۔ 1921 میں مولانا حسین احمد مدنی نے پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ کراچی میں یہ اعلان کیا کہ برطانوی حکومت کی اعانت اور ملازمت حرام ہے۔ 1922 میں ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے شدید اور من گھٹن تحریکیں چلائی۔ 1926 میں جمعیت کے ایک اجلاس میں، جس کی صدارت مولانا سید سلیمان ندوی نے کی، مکمل آزادی کی قرارداد منظور ہوئی۔ 1936 میں حکومت ہند کا ایک نیا دستور بنا۔ آخر 1942 میں پھر ایک جنگ عظیم چھڑی۔ اس کے بعد آخر میں برٹش سرکار جھکی اور 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہو گیا، اور اس بات کا یقین دلایا کہ ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہندو مسلمان ساتھ رہتے ہیں، یہاں عیسائی کے کاندھوں پہ سکھ کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔